کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وسائل سے استفادہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان وسائل سے استفادے میں اگر ہم اسلامی طرز زندگی کو مد نظر رکھیں جو آسان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اس آسان طریقے زندگی کو اگر آپ اختیار کریں تو آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اسلام صرف وظائف کا، صرف اذکار کا یا مسجد کے اندر بیٹھ کر اوراد و وظائف کرنا اچھی بات ہے، مسجد کے اندر بیٹھنا بڑی اچھی بات ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن اسلام کو یہ مت سمجھو کہ صرف وہ ذکر و اذکار کی دعوت دیتا ہے، صرف اوراد و وظائف کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں۔ وہ کون تھا جو ہر شب 1000 رکعت پڑھتا تھا؟ اب اس کے ماننے والے پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہیں، واجبات کے نزدیک بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے، مجھے اب یاد نہیں پڑتا، ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب امام زین العابدین صاحب علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کہا لاؤ کتاب علی ابن ابی طالب کی، بتاؤ وہ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا یہ اوراد، یہ وظائف، یہ عبادتیں یہ صحیح ہیں، لیکن زندگی کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ آج کل کے دور میں بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی اسلام ایسا سکھاتا ہے جس سے آپ کی زندگی خوشحال، اچھی، بہتر، معاشی، گھر کی پریشانیاں ہیں، خاندان کی پریشانیاں ہیں، گھر میں صورتحال صحیح نہیں ہے، کشیدگی ہے، تناؤ ہے۔ اگر اسلامی زندگی اور اسلامی اخلاقیات پر ہم عمل کریں گے تو یہ مشکلات بھی دور ہوگی، زندگی بھی اچھی گزرے گی، خوشحال ہوگی، اور آخرت میں بھی سرفرازی اور سرخروئی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں علم جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بناتا اور سنوارتا ہے۔ لہذا ایسے مدارس اور ایسے مراکز جہاں سے علماء پیدا ہوں اور لوگوں کو زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیں، ایسے مراکز کو مضبوط کرنا میں سمجھتا ہوں قوم کی بہت بڑی خدمت ہے۔ قوم کو زندگی ملتی ہے، زندگی کا راستہ ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے تو انہی مدارس کے پھیلائے ہوئے علم کے ذریعہ، مدارس سے جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے ذریعہ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومی لحاظ سے باوقار ہوں، قومی لحاظ سے سربلند ہوں اور سرفراز ہوں، تو ایسے مراکز کی مدد کرنا جو علم پھیلا رہے ہیں اور علم کے ذریعہ قوم کو معراج کی طرف، قوم کو بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کی مدد کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں، جس حد تک ممکن ہو مدد کرنی چاہیے، پشت پناہی کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جس اعتماد سے اور قوت سے بات کرتا ہوں وہ اسی وجہ سے ہے کہ مکتب اہل بیت سب سے بالا تر، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اگر کوئی مکتب ہے تو مکتب اہل بیت۔ قرآن کی، اسلام کی، دین کی بہت سی تشریحیں ہیں، بہت سی تفسیریں ہیں، سب سے بہتر تفسیر، سب سے اعلیٰ تشریح، سب سے اعلیٰ افضل تعبیر اگر ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے۔ اور ظاہر ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مکتب اہل بیت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مکتب اہل بیت علم کی ترویج کرتا ہے اور علم کی طرف لوگوں کو مائل اور راغب کرتا ہے، اس لیے کہ مکتب اہل بیت منسوب ہے ان کی طرف جو علوم اولین و آخرین کے وارث تھے، اس لیے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا علم میں۔ اس لیے مکتب اہل بیت ہمیشہ علم کی ترویج اور علم کو آگے بڑھانے میں پر زور دیتا ہے۔
اور مکتب اہل بیت اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، بد کلامی، بد زبانی موجود نہیں ہے۔ گروہوں میں بٹنا، ٹکڑیوں میں بٹ جانا مکتب اہل بیت اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ملت کے مفاد پر زد پڑتی ہو تو ٹکڑیوں میں بٹنا اور گروہوں میں بٹنا صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا، بدگوئی، بد زبانی، بد کلامی، بد تہذیبی مذہب اہل بیت میں نہیں ہے۔ کوئی شخص کرتا ہے تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے، وہ اپنی ذات کا عمل کہہ سکتا ہے، وہ مذہب کے نام پہ یہ بات کرے گا تو مذہب کو بدنام کرے گا وہ شخص۔ اس لیے مکتب اہل بیت بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مکتب اہل بیت جہاں اعلیٰ اور رفع ہے وہاں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ اور یہ مضبوطی کی دلیل ہے کہ مکتب اہل بیت کے بارے میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی محدود لوگ ہے اور ان کا محدود سوچ ہے اور محدود رسموں کے مالک ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے اس امت مسلمہ کے مسائل میں، عالم اسلام کے مسائل میں، پاکستان کے مسائل میں۔ آج مکتب اہل بیت سر فہرست ہے امت کے مسائل کے اندر۔ آج مکتب اہل بیت سر فہرست ہے پاکستان کے مسائل کے اندر۔ ہم سب سے، اور آپ کے اطلاع کے لیے کہ جہاں اگر سود کی کوئی رٹ دائر ہوئی ہے تو اس رٹ کے اندر مدعی ہم بھی ہیں۔ سود کی حرمت کے بارے میں اگر کہیں مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے مدعی ہم بھی ہیں۔ اگر ملک کے اندر عدل و انصاف اور میرٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی سب سے پہلے بات کرنے کا امتیاز ہمیں حاصل ہے۔ بھئی کئی مرتبہ آپ کو کہہ چکا میں اس ملک کے اندر میرا منشور ہے عدل علی کا نفاذ، اور عدل علی ایسا مشن ہے جس پہ تمام امت مسلمہ متفق ہو سکتی ہے۔ اور اسی کو لے کر جب ہم آگے چلے اور تمام امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرونے کا اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوا۔ ہم بانیوں میں سے اس ملک کے اندر، اتحاد و وحدت کے بانیوں میں سے، اور میں واضح کہتا ہوں اس ملک کے اندر کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کے اندر کوئی مسلکوں کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ کرائے کے بھاڑے کے لوگ ہیں جن کو تشیع کے خلاف اٹھایا گیا، بازاری لوگ ہیں جن کو کرائے پر لے کر تشیع کے خلاف ان سے کام لیا گیا۔ میں وسط میں بیٹھا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ میں جب پہلے گزرتا تھا، جب ہمارے خلاف مہم جوئی ہوئی تھی اور الزام تراشیاں ہوئی تھیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش تھی، تو میں دیکھتا تھا کہ مسجدوں کے اندر سے آنکھیں انگارے اگلتی ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا ان کو جو مارے جا رہے ہیں وہ ہم اس میں انوالو ہیں۔ لیکن جب سے ہم نے اتحاد و وحدت اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اب میں جب گزرتا ہوں تو وہ آنکھیں انتظار کی آنکھیں۔ ہم صرف داعی نہیں ہیں، میں کسی کی دعوت پر نہیں جاتا ہوں، ہم بانی ہیں اتحاد بین المسلمین کے، اور بانی مجھے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ مکتب اہل بیت کا کام ہے بانی بننا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، وحی الہی ہے نا، اس کو عملی جامہ پہنانے کا اعزاز مجھے حاصل ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نسباً و نسبتاً اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے۔ پاکستان